ہمارے ایک دوست تھے، ذہن اسلامی چہرہ غیر اسلامی۔ موصوف کچھ عرصے کے لیے انگلینڈ تشریف لے گئے۔ جب واپسی ہوئی تو بغل میں ایک میم تھی۔ موصوف کا تعلق روایتی گھرانے سے تھا، اس لیے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ جناب میم لے کر آئے ہیں۔ رشتہ داروں نے گوری کے دیدار کے لیے دور دراز سے ان کے گھر تک سفر کیا۔ عورتیں سروں پر دوپٹہ لیتی ہوئی چوری چوری میم صاحبہ کو دیکھتی اور ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتی کہ کہیں گوری میلی نہ ہو جائے۔ دلہا کی بہنیں فخریہ لہجے میں سہیلیوں کو بتاتی پھرتی کہ بھیا انگلینڈ سے میم لائے ہیں۔ بچے تو اس کمرے سے نکلتے ہی نہ تھے جہاں پر میم تھی۔ اماں کو انگلش وغیرہ تو آتی نہ تھی، لیکن پھر بھی روایتاً چادر اور سوٹ گوری کو دیا۔ بلائیں لیتی لیتی رہ گئیں کہ پتہ نہیں میم کو کیسا لگے۔ ہاں، بیٹے کو جی بھر کے دعائیں دیتی رہیں۔ صرف ابا جی تھے جنہوں نے بیٹا جی سے دریافت کیا، مسلمان ہے کیا؟ مسلمان کیا ہے؟ بیٹا جی نے جواب دیا، جی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس پر ابا جی مطمئن ہو گئے۔ مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک نیا کام شروع ہوا۔ میاں کے آفس جانے سے پہلے میم دروازے کے اوپر خاوند کی باہوں میں جھول جاتی اور چہرے پر ایک پیار کی لمبی مہر ثبت کرتی۔ گھر میں کچھ چے میں گویاں ہوئیں۔ بیٹا جی نے استفسار پر بتایا کہ سمجھ جائے گی، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ گرمیاں شروع ہوئیں۔ گوری نے پینٹ اتار کر نکر پہننا شروع کر دی۔ ابا جی نے تو کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا اور بھائی رات کو دیر سے گھر آنے لگے۔ اماں ہر وقت گھر کی دیواروں کو تکتی رہتی کہ کہیں سے چھوٹی تو نہیں رہ گئیں۔ بیٹے سے شکوہ ہوا۔ اس نے پھر بتایا، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ عزیزوں کی ایک شادی کے فنکشن پر گوری نے بریک اور کیمبرے ڈانس کا ایسا شاندار نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے دل تھام کر رہ گئے۔ دریافت کرنے پر پھر بتایا گیا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ گوری عید وغیرہ تو کرتی، لیکن ہر سال کرسمس بھی بڑے تزک و احتشام سے مناتی۔ بیٹا جی ہر دفعہ پوچھنے پر جواب دیتے کہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، برداشت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بچہ ہوا تو گوری نے ختنے کروانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ یہ ظلم ہے۔ بیٹا جی کھسیانی ہنسی کے ساتھ بولے، سمجھ جائے گی، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ڈانس، میوزک، فلمیں، کاکٹیل پارٹیز، کرسمس، سریعام بوسو کنار گھر کے کلچر کا حصہ بنے۔ بھائی آہستہ آہستہ بھابھی سے فری ہوتے چلے گئے۔ ہاتھوں پر ہاتھ مار کر باتیں کرتے اور وہ ان کی گوری سہیلیاں ڈھونڈنے کی کوشش۔ بہنیں بھابھی کے کمرے میں جاتی اور جینز کی پینٹیں پہن کر شیشے کے آگے چیک کرتی، کیونکہ کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ بھابھی سے دل کی ہر بات کھول کر بیان کرتی۔ گوری کبھی کبھار نماز جمعہ پڑھ لیتی تھی، اس لیے ابا جی بھی کہنے لگے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دوست احباب جب بھی ملنے جاتے تو گوری خاوند کے پہلو سے چپک بیٹھتی۔ ایک دو بار تو جگہ تنگ ہونے کی صورت میں گود میں بھی بیٹھنے سے گریز نہ کیا۔ پوچھنے پر صرف اتنا جواب ملتا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک کام گوری کا اچھا تھا، جب بھی کہیں باہر بازار وغیرہ نکلتی تو جینز شرٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود سر پر ایک دوپٹہ سا ڈال لیتی۔ دیکھنے والے دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دوستو، اسلامی جمہوریت بھی مغرب کی ایک ایسی ہی گوری ہے جس کو ہمارے کچھ دینی مزاج والے بھائی بیاہ لائے۔ انہوں نے اس کو ادھر کے معاشروں کے قابل قبول ہونے کے لیے اسے کلمہ پڑھایا، قوم کو اس کے روب میں لانے کے لیے بتایا کہ کلمہ پڑھی ہوئی جمہوریت ہے۔ انہوں نے ہاتھ لگانے کی بھی جرت نہ کی، دور دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو گئے کہ لو کہ ایک کلمہ پڑھی گوری ہمارے ہاں بھی آئی ہے۔ اس نے رواج توڑے، دستور توڑے، آزادی کے نام پر ہر ایک چیز کو اندر لے آئی، لیکن قوم خوش ہو رہی ہے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ معاشرت کے نام پر یہ ہر اس میدان میں اسی طرح ناچنے لگی جو کہ غیر قوموں کا دستور تھا۔ لوگ پھر بھی مطمئن رہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس نے ہر شرک و کفر کو ایک جواز دیا، ہر ظالم کو اقتدار تک پہنچنے کا راستہ دیا، اللہ رسول سے جنگ یعنی سود کی راہ ہموار کی، دین کے ہر ابا جی کو سمجھوتا کرنا سکھایا، کلمے کا سہارا لے کر ہر چیز کو عام کیا، اور ہم محلے داروں کی طرح اسی بات پر خوش رہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ شرمندگی محسوس کی بھی تو اماں جی کی طرح سر جھکا کر یہی کہا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ لیکن ہماری بے راہ روی کلمے کے بھیس میں بہت کچھ برباد کر دے گی۔ زیادہ تباہی سے بچنے کے لیے اب بھی وقت ہے، اپنی زندگی میں اسلام لانے کی کوشش کیجئے، ورنہ ہم نے بھی بس کلمہ ہی پڑھا ہوا ہے۔ ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔